اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ گھر میں رہنے کے آداب ہیں، باہر جانے کے آداب ہیں، اندر آنے کے آداب ہیں، مسجد جانے کے آداب ہیں، بازار جانے کے آداب ہیں، کسی سے ملنے کے آداب ہیں، پھر چھوٹے سے ملنے کے آداب ہیں، بڑوں سے ملنے کے آداب ہیں۔ اسی طرح کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں کے آداب ہیں، محفل کے آداب ہیں، ملازمت کے آداب ہیں، نوکری کے آداب ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، واش روم جانے کے بھی آداب ہیں۔ تو اسی طرح کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کیونکہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، کھانا جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے اور جانوروں کے کھانا کھانے کے طریقوں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے چونکہ ہمارے نبی ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس طرح کھانا کھانا چاہیے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ تو پھر ہم تھوڑا سا جانوروں سے ہمارا تفریق ہو جائے گی، ہم انسان کہلائیں گے کہ یوں ہمیں کھانا کھانا چاہیے، یوں نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ جانوروں سے تھوڑا سا ہم فرق محسوس کر سکیں گے۔ اب جانور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کھیتیوں میں، اس سے بیابانوں میں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھایا، جیسے مرضی آئی کھایا۔ ہمارے لیے کچھ قواعد و ضوابط متعین ہیں۔ شادی بیاہوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، انسان ہے، جانور ہے، کیا ہے، فلاں ہے، فلاں، کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ باتیں آپ سے مخاطب ہیں، ورنہ آپ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اور یہ قوانین اور ضابطے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے تو ہماری صحت برقرار رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے سب سے پہلے وہ ہاتھ دھویا کرتے تھے، اور ہاتھ دھونے کا صحیح مقام یہ ہے، یہ گٹے ہیں، ہاتھ کے گٹے، یہاں تک ہاتھ دھونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس میں بڑی فضیلتیں بھی ہیں کہ جو آدمی یہاں تک جو ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک۔ اور کھانا کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو کوشش کریں ہاتھ کو کپڑے سے صاف نہ کریں، اور اس کے بعد کھانا جب لگ جائے۔ اچھا، یہ بات مزے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز گھروں کے اندر جب کھانا کھاتے ہیں تو مرد حضرات الگ بیٹھ جاتے ہیں، خواتین الگ بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر تو گھر کے اندر دیور اور بھابھی کا سسٹم ہے تو پھر آپ الگ بیٹھ جائیں، کیونکہ دیور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی گھر ہے، مثلا والد ہیں، والدہ ہیں، ان کا بیٹا ہے، پھر آگے ان کے پوتے پوتیاں ہیں، اور اس طرح بہنیں ہیں کچھ، تو جن سے پردہ نہیں ہے، شرعن پردہ جن سے نہیں ہے، وہ لوگ گھر کے اندر موجود ہے، تو ان کو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے دسترخوان لگائیں، دسترخوان لگا کر اکٹھے بیٹھ کر وہ کھانا کھائیں۔ اور جب وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑی ہی نفرت کیا کرتا تھا، حد درجے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ مسجد نبی کے باہر سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، تو دوران واعظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تو اس شخص کے کان میں وہ آواز بڑھ گئی۔ یہ شخص فوراً گھر گیا، گھر جا کر تو اس نے کہا کہ آج میں یہ مسلمانوں کے نبی کی جو بات تھی یہ کانوں میں پڑ گئی ہے، اس کو میں آزماتا ہوں کہ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر جب کھانا کھاؤ تو دسترخوان لگا کر زمین پر بیٹھ کر مل بیٹھ کر کھاؤ۔ یہ بات اس نے گھر میں جا کر کہی، اور جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم زمین پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر سارے گٹھے کھائیں گے۔ تو بیوی نے کہا ہم نے اور میں نے اور بچوں نے کھانا کھا لیا، یہ آپ کے لیے باقی ہے، آپ کھا لیں۔ تو وہ بضد ہو گیا، اس نے کہا نہیں، کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ ان دونوں کی آپس میں اونچ نیچ ہو گئی اور بات اونچی آواز سے بولنے لگے۔ تو محلے والے جمع ہو گئے، کچے مکان تھے، آواز باہر جاتی تھی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا تماشا ہے، لوگ جمع ہو گئے، تو لوگوں نے بیوی سے پوچھا کہ تو اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ کے کھانے کھا رہی؟ تو بیوی نے پہلے تو کہا کہ ہم نے کھانا کھا لی ہے۔ تو جب اس سے پوچھا کہ تم کیوں بضد ہو، جب انہوں نے کھانا کھا لی ہے تو تم کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ مل بیٹھ کر کھانا اکٹھے کھانا چاہیے، تو میں نے اس لیے ان کو کہا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو بیوی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ بچوں کو بھی بہت زیادہ مارتا ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ مارتا ہے، ہم اس سے تنگ تھے،
اس لیے میں نے سوچا آج اس کے کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں، تو یہ کھائے گا مر جائے گا تو جان چھوٹے گی۔ وہ شخص کھانا بھی نہیں کھایا، فوراً اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور اس نے جا کر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بن گیا۔ تو یہ کھانا جب آپ گھر کے اندر کھائیں گے، میں ایسا ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کی بیوی اللہ معاف کرے کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دے گی، لیکن سنت اپنانے میں حکمت ہے۔ تو آپ گھر میں جب بھی کھانا کھائیں تو مل بیٹھ کر دسترخوان لگا کر بڑے عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھائیں، اور پھر کھانا اپنے سامنے سے کھائیں۔ کھانے کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کھانا 3 قسم کا ہے: اکرام کا کھانا، انصاف کا کھانا اور ظلم کا کھانا۔ اکرام کا کھانا کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ کے اندر بوٹیاں آ گئی ہیں، آپ 4 بندے ہیں، 2 بوٹیاں آ گئی ہیں، تو یہ اکرام کا کھانا یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی بوٹی اپنے ساتھ والے کو دے دیں۔ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، آپ ان کو کھانا بوٹی دے دیں، یہ ہے اکرام کا کھانا، اپنے حصے کا دوسرے کو دینا۔ اور انصاف کا کھانا یہ ہے کہ 4 بندے ہیں، 2 بوٹیاں ہیں، تو ان 2 بوٹیوں کے برابر برابر حصے کر کے آپ چاروں آپس میں تقسیم کر لیں۔ اور ظلم کا کھانا یہ ہے کہ وہ بوٹی پوری کی پوری آپ ہڑپ کر جائیں اور دوسرے کا حصہ بھی آپ کھا جائیں۔ تو اس میں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اکرام کریں۔ اگر اکرام نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ انصاف ضرور کریں۔ دوسرے کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، اور اس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، دعا پڑھیں، کھانے کی دعا پڑھیں، اور کوشش کریں، ایک بار دعا پڑھنا تو ضروری ہے، لیکن کوشش کریں ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، تو ہر کھانا آپ کا بابرکت ہوگا، ہر لقمہ آپ کا بابرکت ہوگا، اور آپ کی صحت کا راز بن کر نکلے گا، اور آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھیں، پاک صاف کھانا کھائیں، حلال کھانا کھائیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو حلال کھانے کی ترغیب دیں۔ اور یہ جو حرام کھانا ہوتا ہے، یہ پھر مختلف قسم کی بیماریوں، حلال کمائیں بھی نہیں، حرام کھائیں بھی نہیں، حرام کمائیں بھی نہیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، تھوڑا ہو، صبر والا ہو، شکر والا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑی برکتیں اور نعمتیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔